اور شہباز شریف صاحب اس وقت نمبر کے اعتبار سے جو نمبر 2018 میں سامنے آیا پنجاب اسمبلی میں آپ لوگ پیچھے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہانگیر خان ترین گروپ, علیم خان گروپ, چینا گروپ یہ کس طرف جاتا ہے, کیونکہ پرویز رائی صاحب تو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. نمبر گیم کس کے حق میں پنجاب میں اس وقت؟ جی دیکھیں, یہ ہماری بھی پوری کوشش ہے. اپنے کیمپین ہماری پارٹی کر رہی ہے, وہ بھی کر رہے ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو الزامات جو لگا رہے تھے عمران نیازی اور ان کے حواری کہ جناب یہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبرز کو ہارس ٹریڈنگ کی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے, یہ بات روز روشنی کی طرح سامنے آ گئی کہ ایک دھیلے کی کوئی کسی نے نہ ڈیمانڈ کی نہ کسی نے آفر کی. ایک بات اور یہ لوگ پی ٹی آئی کے ان کے ضمیر کے آواز کے اوپر اپنے دل و دماغ کے ساتھ سوچ کر فیصلہ کیا انہوں نے کہ بھائی ہم ان پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے, اور وہ ایک مقصد کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا. ہمارے جو انہوں نے جو 6 لوگ آج سے سال 1.5 سال پہلے انہوں نے پنجاب میں توڑے تھے, وہاں پر نہ کوئی مقصد تھا نہ کوئی اور بات. اربوں روپے ان کے حوالے کیے, نوکریاں ان کی ریوڑوں کی طرح بانٹی. ہم نے نہ یہ کام کیا نہ یہ ہمارا مقصد تھا. اب یہ الیکشن جو پنجاب میں ہو رہا ہے اس کے اوپر کیمپین جاری ہے, رزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ہم انشاءاللہ بہت پر امید ہیں انشاءاللہ. بائی دی وے, چینا گروپ کے 14 ممبرز نے پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کیا ہے, یہ اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. شہباز صاحب ایک سوال ہے اور لوگوں میں ایک تشویش ہے. چینا گروپ جی چینا, آپ میری مجھے جواب تو دے دیں نا مجھے. چینا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک سب گروپ تھا, جی پی ٹی آئی کا ہی. جی شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ اب لوگوں میں ایک یہ تشویش ہے کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے, عمران خان گھر چلے جاتے ہیں, آپ لوگ حکومت بنا لیتے ہیں, تو پھر آپ کا پلان کیا ہے کہ کتنے عرصے تک آپ وہ حکومت کا سیٹ اپ چلائیں گے, اور پھر الیکشنز کیا تب ہوں گے جب اسمبلیاں مدت پوری کریں گی؟ کیا اتفاق ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان؟ دیکھیں شہزاد اقبال صاحب, میں یہ بات بلا خوف تردید اینڈ with fullest authority and assurance at my command یہ کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے تو متحدہ اپوزیشن باہمی مشاورت اور انتہائی ارک ریزی سے اور کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلے کرے گی. اس پاکستان کو, خداداد ملک پاکستان کو دوبارہ اس پٹری پر ڈالنے کے لیے دن رات کاوش کرے گی اور اپنا خون پسینہ بہائے گی. جو قائد اعظم نے راستہ بتایا تھا اور اس کو ایک فلاحی مملکت بنانے کا خواب تھا جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور خون کے دریا عبور کیے. میری اور میرے تمام جو اکابرین ہیں تمام پارٹیز کے ہیڈز کی یہی خواہش ہے کہ 22 کروڑ عوام کا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, ان کو خوشحال کرے, ان کو مضبوط کرے, ہماری اکانومی مضبوط ہو, ہمارا سب پاسپورٹ لندن, نیو یارک, دبئی اور ابو دھابی اور ٹوکیو میں اس کی عزت اور توقیر ہو, اینڈ پاکستان کی جو کھویا ہوا مقام ہے وہ شبانہ روز محنت سے اس کھوئے مقام کو حاصل کر لیں. یہ ہے ہمارا ایک ویژن, یہ ہمارا ایک مطمع نظر, اور اس کے لیے اقدامات انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ بھرپور اقدامات کا اعلان بھی ہوگا اور اس کے اوپر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. شہباز صاحب اس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھی ٹیم اور بہت اچھی کابینہ چاہیے ہوگی. اب 11 جماعت کا آپ کا اتحاد ہے, شاید بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. سب کو اکوموڈیٹ کرنا, سب کی ڈیمانڈ, سب کی ڈیفرنٹ پالیسیز, یہ کیسے ممکن بنائیں گے اور کتنا جلدی کر لیں گے؟ کیونکہ ہر کوئی وزارت کے حوالے سے ایک تشویش ہوگی کہ کون کس جماعت کو کیا وزارت کرے. یہ کیسے عمل مکمل ہوگا؟ یہ تو بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے کرنا. جی ہاں, یہ آپ کا اچھا سوال ہے. مجھے بتائیے کہ جب اپنا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو برطانیہ میں وار کیبنٹ بنی تھی, اور وہ وار کیبنٹ جو تھی وہ وہاں پر دارالعوام میں ان کی تمام پارٹیز پر مشتمل تھی. تو پاکستان ٹوڈے از آلسو ایٹ وار اگینسٹ پاورٹی, اگینسٹ انفلیشن, ہائپر انفلیشن, اگینسٹ ان امپلائمنٹ.
and against all kinds of disease, against maltreatment, against lack of facilities in the hospitals, for the poor, for the orphans, taming millions, for a widow, for a jobless, for a homeless. یہ ہے وہ جنگ جو ہم نے لڑنی ہے. اور اس وقت اگر ہم متحد ہو کر اگر اس جنگ میں کود جائیں اور اپنی تمام توانائیاں ایمانداری سے ہم دن رات صرف کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پہاڑ پہاڑ نہیں رہیں گے اور سمندر سمندر نہیں رہیں گے. لیکن شہباز صاحب ورلڈ وار 2 کے بہت عرصے بعد 2008 میں یہی مسائل تھے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک مخلوط حکومت بنائی, لیکن 2 مہینہ بمشکل آپ لوگ ساتھ چل سکے تھے پیپلز پارٹی کے, آپ باہر آ گئے تھے کیونکہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب ڈفرینسز آف اوپینین ہو, پالیسیز الگ الگ ہوں, نظریات الگ الگ ہوں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے چلنا. اس کا تجربہ آپ کو ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ تھیوریٹیکلی درست ہیں, لیکن عصر حاضر کی تاریخ کی میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے, کئی مثالیں دے سکتا ہوں. میں آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ہوپ وی کین پروو یور ویل اسٹیبلشڈ پوائنٹس رانگ انشاءاللہ. اور شہباز صاحب ابھی آپ کا یہ جو مارچ تھا مہنگائی مکاؤ مارچ, تو مہنگائی مک جائے گی جب عمران خان چلے جائیں گے؟ کیا ایسے اقدامات کریں گے جس میں پیٹرول سستا کرنا پڑے, بجلی سستی ہو, گیس سستی ہو, مک جائے گی مہنگائی؟ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. یعنی کہ آپ جنگ دوئم کے بعد جی جاپان اور جرمنی دیور ریز ٹو گراؤنڈ. ان کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہ گئے تھے, ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا, اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اپنی شکست کو انہوں نے شبانہ روز محنت میں بدل دیا, اور 60 سال کے اندر وہ پھر دے روز ٹو دا زینت آف گلوری. کس طرح کو وہ جادو ٹونا نہیں تھا, وہ کوئی ڈبہ پیر کا کوئی اثر نہیں تھا, وہ فقط محنت تھی اور عزم تھا اور یقین تھا, یقین محکم تھا, اور شبانہ روز محنت تھی. تو بس وہی جو اقبال کہتا ہے کہ اگر محنت کرو گے تو پھر کوئی مشکل تمہارے سامنے مشکل نہیں رہے گی. اور شہباز صاحب یہ محنت کتنے عرصے جاری رہے گی؟ جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کتنے ٹائم بعد ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ جب آپ نے وار کیبنٹ کا ذکر کیا چرچل کی, تو وار کیبنٹ کے بعد چرچل صاحب الیکشن ہار گئے تھے ویسے, تو آپ لوگ کتنے عرصے تک چلائیں گے یہ؟ کیونکہ ایسا سننے میں آیا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسمبلی مدت پوری کرے. یہ تو نہیں, یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا. ونسٹن چرچل واز اے وار ہیرو. جب وہ جنگ جیتی تو لندن کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ لاکھوں لوگوں نے ان کو ویلکم کیا, مگر جب الیکشن ہوئے تو الیکشن ہار گئے, اور عوام نے اس کا مینڈیٹ کا احترام کیا. جو عمران خان نیازی شکست خوردہ ہو چکا ہے, شکست کھا چکا ہے, اور مینڈیٹ کا وہ احترام نہیں کر رہا, آپ ہم سے گلا کر رہے ہیں. جو شخص جو واقعی اپنا مینڈیٹ کھو چکا ہے, جو اپنا جھرلو پھرا, ایک بالکل ایک جھرلو کے لیے وہ جیت کے آیا, دھاندلی ہوئی, ہم اس کو ایک آئینی اور پارلیمانی طریقے سے اس کو شکست دینا چاہتے ہیں, اور وہ شکست دیکھ چکا ہے, ہار دیکھ چکا ہے, مان نہیں رہا. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو آپ یو کانٹ کمپیئر آر سچویشن ود دا ون which prevailed in Britain in 1950s.